کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کرسی انصاف کا متمکن اراکین جیوری، اسیران زلف خیر الورا۔ جناب والا، تحفظ ناموس رسالت کا عنوان جب بھی میرے ذہن کے دریچوں کو واہ کرتا ہے تو میں لمحات کی شکستہ زمین پر باطل کی بیرے موجوں کے تھپیڑوں، آزادی اظہار کے نام پر مذہبی اسکالر کی شانگیز تحریروں، دریدہ تحت شاہمین رسالت کی زبان درازیوں اور مسلمانوں کی بے بسی کا بوجھ اٹھائے میری سوچوں کی راہداری دور مستقبل درجہ کے ٹیلوں میں جا کر گم ہو جاتی ہے، اور میں تھک کر اپنے بدن کے شکستہ سائے میں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے سامنے سوالیہ نشان بن جاتا ہوں۔ توہین رسالت پہ ہے مسلم تیری خاموشی، کیا محبت شاہ دولت کا معیار یہی ہے؟ جناب والا، منصب نبوت عرش سے بھی نازل تر ہے، متعدد قرآنی آیات و متواتر احادیث اس پر شاہد واضح ہیں، لہذا جہاں ہر دور میں اپنا نصیب لوگ مدح و ثنائے حبیب خدا میں رغبت نشان رہے، وہیں کچھ شریف شاہمین رسول ملعونین بھی اس عظیم المرتبہ ہستی کے خلاف زبانیں تان تراش کر کے جہنم رسید ہوتے رہے۔ جانے کائنات، روح کائنات کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا ہمیشہ سے شیطان کے چہروں کا وسیلہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اندر موجود غلاظت اور خبث باطن کا اظہار کیا ہے۔ چشم فلک گواہ ہے، چشم فلک گواہ ہے، جہاں بھی طاغوت کی اگلی سی قوت کی اثر پذیری سے ذات مصطفیٰ کی تعلق اور ربط میں کمی کے آثار پیدا ہوتے نظر آتے ہیں، تو وہاں ذات مصطفیٰ سے اسوہ صدیقی وہ بلالی کی زندہ تصویر بن کر ابھرتا ہے۔ جب اشارنامے کو گستاخ رسول نے محلے میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ذرا سا شک کیا تو صاحب فاروق کی اس مطلب کا سر قلم کرنے کے لیے لپکی، اور ہاں جب گستاخ رسول راج پال سنگھ کی صورت میں نمودار ہونا ہے تو ہم غازی علم الدین شہید کی صورت میں شہید بن کر چپٹتا ہے، اسے جہنم رسید کر دیتا ہے، اور ہاں جب گستاخ رسول سلمان نصیر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے تو ہم غازی ملک ممتاز غازی کی صورت میں قہر جلدان شہر بے نیاز بن کر ابھرتا ہے، اور اسے جہنم رسید کر کے رہتی دنیا تک امت مسلم کو یہ پیغام دے دیتا ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جناب والا، آئیے اب بھی اگر اگلے ایار اس بات کو تسلیم کرنے سے عاجز ہو تو آؤ میں آپ کو حرمین شریفین کی گلیوں میں لے چلتا ہوں۔ 2 ہجری میں نصر بن حارث کو ذوالفقار حیدری نے، 3 ہجری میں ابو رافع کو حضرت عبداللہ نے، 8 ہجری میں ابن خطل کو حضرت ابو برزہ نے، اور حضرت مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید نے سب سے مٹا کر ہمارے ترولو کو للکارا ہے۔ یاد رکھو کہ سرور دو عالم کے تقدس کو بٹائے وہ اور سبھی کچھ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جناب والا، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو جہنم رسید کیوں کیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ماموں عاص بن حشام کے وجود سے فضائے بدر کو محفوظ کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کی گردن پر خنجر پھونک کر کیوں کر چلایا؟ یہ لفظ کعبہ سے لپٹا ہوا گستاخ رسول نجوم ہدایت کی شہر بازی سے کیوں نہ کر سکا؟ فقط اس لیے سادا سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جناب والا، جبکہ آج پورا عالم متحد ہو کر اس حسن عدل کی تجلی اول کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہے، آزادی اظہار کے نام پر سلمان رشدی، تسلیم نسرین کی تحریری اور شانگیز تحریریں مستشرقین اسلام کا بانی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے پیچھے پڑنا ایک ہی مقصد ہے، یہ فاتح آکاش کے بہت سے کرتا نہیں چلا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو،
لیکن شاید ان مردودوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ نور خدا ہے، کفر کی حد تک پہ سکتا تک پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج جب میری آواز ان آنوں سے ٹکراتی ہے تو میرے پہلے احترام میں، میرے خیالات کے پہلے احترام میں جنبش پیدا ہوتی ہے، میرا رہبر شوق سلام میں میرے بے قابو ہو جاتا ہے، اور اشکال مصطفیٰ کی یہ مشہور کا نماز میرے کانوں کو تفض ناموس رسالت کے علامتدار مان کر جھنجھوڑتی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا،